أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت محترمہ یوں سمجھنے والی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت میں اللہ تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے. مخاطب اللہ تعالی نبی پاک سے ہے. اس کے بعد دنیا کا ہر انسان اس آیت کے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ بنائیں اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا معبود. یعنی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنائیں. میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں بنا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات ہمیں سمجھائی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ وحدہ لا شریک ہے. عبادت کے اندر بھی اللہ، اپنی صفات کے اندر بھی، اپنی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو نبی کی ذات کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بنا دے. یہ بات اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کوئی معبود بنائیں گے تو پھر آپ بھی ملامت زدہ ہو جائیں گے اور بے یار و مددگار ہو جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی جیسی ذات بھی اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اتنا مقرب بندہ بھی ملامت زدہ ہو جاتا ہے اور بے یار و مددگار ہو جاتا ہے. یعنی اگر نبی کی ذات سے بھی شرک کا صدور ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ فرماتے پھر آپ کی بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر آپ کی بھی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ہر کوئی آپ کی مذمت کر رہا ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں، نبی کی ذات کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناتی. یہ اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ بالفرض اتنا عظیم اور اتنی اونچی ذات بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے تو وہ بھی دنیا کے اندر اکیلی ذات رہ جائے گی، اس کی بھی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ انسان بھی بے یار و مددگار ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 65 اور 66 ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. اے میرے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، ہم نے سب کی طرف وحی کی ہے. یعنی آپ کی طرف بھی ہم یہ وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے ایک ایک پیغمبر کو ہم نے یہ وحی کی ہے. کیا وحی کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. میرے محترم بھائیو، یہ رب کا قرآن ہے. باتیں بہت زیادہ سمجھنے والی ہیں کہ میرے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے. آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب کو ہم نے، سب نبیوں کو، سب پیغمبروں کو، ایک ایک پیغمبر کو یہ وحی کی ہے اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اور یقیناً ضرور بے ضرور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اس آیت کے اوپر ہم غور کریں تو وَلَقَدْ کے اندر بھی لام تاکید کا ہے اور لَإِن کے اندر بھی لام تاکید کا ہے۔ جب دو تاکیدیں قرآن مجید کے اندر اکٹھی آ جاتی ہیں تو معنی قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے، قسم کھا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، اگر وہ بھی میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود کھڑا کر دیتے، کوئی دوسرا الہ میرے ساتھ بنا دیتے، میرا شریک بنا دیتے، تو ہم آپ کے عمل ضائع کر دیتے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں کے اندر ہو جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ نبی شرک نہیں کریں گے، کوئی نبی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، کوئی نبی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائے گا، تو پھر اللہ نے یہاں پیغمبروں کو یہ وحی کی کیوں کی؟ مطلب کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، پیغمبروں کو یہ وحی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شرک کی شامت اور شرک کی برائی بیان کی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی شامت ہے، اتنی بڑی یہ برائی ہے، یہ شرک اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ بالفرض اللہ کے یہ مقرب بندے، نبی بھی، اللہ کے نیک اور برگزیدہ انبیاء بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی برائی اور شرک کی شامت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے ہر پیغمبر کی طرف، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے، پاک ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، کوئی نبی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا اور نہ اس نے کیا ہے۔ یہ بات میرے محترم بھائیوں اللہ نے ہمیں سمجھائی۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 66 کے اندر کہ بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے محمد کریم علیہ السلام عقیدہ توحید کی سمجھ کے اوپر، اکیلے اللہ کی عبادت کی توفیق ملنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اللہ کے شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ، کیونکہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے جس کو اللہ عقیدہ توحید نواز دے اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کی توفیق مل جائے، اس سے بڑی محترم بھائیوں اللہ کی نعمت کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں کو آج ہم غور کریں تو میرے محترم بھائیوں بات سمجھنے والی، عام قرآن کے اندر سب سے بڑا موضوع ہے ہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کے لائق میں ہوں، معبود میں۔ تو دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں کتنا بڑا عام موضوع ہے کہ اللہ پیغمبروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی یہ گناہ آ گیا تو سمجھ لینا تمہارے عمل بھی گئے، تو دوسرے اس انسانوں کی کیا حیثیت ہے، میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم شرک کریں گے تو کیا ہمارے اعمال سلامت رہ جائیں گے؟ ہمارے اعمال ضائع نہیں میرے محترم بھائیوں، اگر انسان بغیر توبہ کے شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرماتے ہیں شرک میں نے معاف نہیں کرتا، باقی جو گناہ چاہوں گا معاف کرتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں ہماری دعوت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جائے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ جو اللہ کے پاس اختیار ہے وہ کسی انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، چاہے وہ جتنا برگزیدہ انسان کیوں ہو۔ تو میرے محترم بھائیو آپ دیکھ لیں درگاہوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آخری بات ہے، شعر فارسی کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں انسان کی بے سمجھی کے اوپر کہ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکا ہوا ہے، اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور علامہ صاحب اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کتا کسی کتے کو سجدہ کر رہا ہو، کوئی کتا کسی کتے کے سامنے جھکا ہو۔ وہ اتنی عجیب مخلوق ہے، یعنی اتنی کم تر مخلوق ہے، وہ کتا کسی کتے کے سامنے نہیں جھکتا۔ انسان جس کو اللہ نے سب مخلوقوں سے اعلیٰ بنایا ہے وہ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکا ہوا ہے، اپنے جیسے انسان کو سجدہ کر رہا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، سجدہ بھی اللہ کا حق ہے، رکوع بھی اللہ کا حق ہے، عبادت بھی اللہ کا حق ہے، پوجا بھی اللہ کا حق ہے کہ پوجا بھی صرف اللہ کی جائے، عبادت بھی صرف اللہ کی جائے، اور سجدہ بھی صرف اللہ کو کیا جائے۔ اب اس میں کوئی اختلاف نہیں میرے محترم بھائیو، سارے بھائی اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ جو
اعلیٰ لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، بصیرت والے لوگ ہیں، وہ اہل سنت کے اندر ہوں، وہ اہل حدیث کے اندر ہوں، اہل دیوبند ہوں، سب کے اس کے اوپر متفقہ فیصلہ ہے کہ سجدہ تعظیمی ہو یا نماز کا سجدہ، کوئی بھی سجدہ ہو، وہ صرف اللہ کا حق ہے، عبادت بھی اللہ کا حق ہے، پوجا بھی صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے مقرب بندے بھی اگر شرک کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی سختی سے پیش آ رہے ہیں کہ آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، چلو میں شرک کی تعریف نہیں کرتا، ہم سب کسی اپنے اپنے عالم سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے اپنے مولوی سے پوچھ سکتے ہیں کہ شرک کیا ہے، کیونکہ اس سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر شرک سے نہیں بچیں گے میرے محترم بھائیوں، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، بیت اللہ کے جتنے مرضی حج کر لیں، لیکن اگر زندگی کے اندر شرک ہے تو سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔